الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. پنجاب ہوتا تو لوگ تڑپ جاتے ہوتے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول. تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان.
ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، خدا بھی وہی، خدا ہی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا اور کون ہے؟ انبیاء اولیاء، انبیاء اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بھی کبھی آبنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ کی توحید بیان ہوئی، اب اگر نبی کی شان نہ بیان ہو، کلمہ پورا نہیں ہوتا، بولو پورا نہیں ہوتا، کلمہ پورا نہیں ہوتا، کلمہ پورا نہیں ہوتا، نہیں سمجھو؟ نبی کا ذکر ہو جائے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ سطر کے ہزار پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ سطر کے ہزار پردے، دنیا میں لاکھوں دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، دنیا میں لاکھوں دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ یہ گلہائے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی دیوانے نے لکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی محبت، یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں کہ میں بار بار بیان نہ کروں، لیکن آپ کو سنا ہی دوں۔ یار زندہ صبر باقی،
आंसर भी चल रहा है सर, जी आंसर भी चल रहा है सर। तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, ओ वाह, तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ। तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ। या नबी या नबी, खूब हुआ, खूब हुआ। शब-ए मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, शब-ए मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, सुखन तालिब व मतलूब हुआ, खूब हुआ। ए शहनशाह रसुल, फख्रे रसुल, खत्मे रसुल, खूब से खूब हुआ, खुश सलूब हुआ, खूब हुआ। हश्र में उम्मत आसी का ठिकाना ही न था, हश्र में उम्मत आसी का ठिकाना ही न था, बख्शवाना तुझको मरूब हुआ, खूब हुआ। हुस्न यूसुफ में तेरा नूर, ए नूर खुदा, हुस्न यूसुफ में तेरा नूर, ए नूर खुदा, चार दीदे याकूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे ना, खूबसूरत थे, उनके हुस्न में कोई शक नहीं। जिस वक्त कोई शायर एक तखय्युल पेश करता है, कहते हैं मस्जिद अक्सा में जब सारे नबी जमा हुए ना, मस्जिद अक्सा में अपने तखय्युल में कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी जुल्फों में हाथ फेर रहे थे, यूसुफ भी अपनी जुल्फों में। लेकिन जिस वक्त उसने मेरे महबूब को देखा ना, तो यूसुफ ने अपनी उंगलियां बालों से निकाल कर दांतों में रख दी। फारसी वाले कहते हैं अंगुष्ठ बदंदा रह गए। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत। कितने खूबसूरत पता है? ये जो जुलेखा थी ना, जुलेखा, जुलेखा का नाम सुना है? लैला का नाम भी सुना है? हाँ? लैला रात की तरह काली थी ना, लेकिन मजनू के दिल पे आ गई थी। दिल की कोई कीमत तो नहीं था। किसी ने कहा लैला रात की तरह काली है, ये क्या करते हो, खैर है? उसने कहा बिल्कुल खैर है, इसको मजनू की नजर से देखो। तुम अपनी नजर से देखते हो ना, मेरी नजर से जब देखोगे फिर समझ आएगी तुम्हें। आपको थोड़ा जगह भी दो ना, ये जो देहातों में ना भाभी थी ना, भाभी तो देवर को बहुत बुरी लगती थी ना। जिस वक्त भाभी गुजरती ना, तो देवर उसको देख के पीछे मुंह कर लेता, पीछे मुंह कर लेता, हर वक्त गुस्से में होता। तो एक दिन भाई ने उसको कहा ये जनानी बड़ी है, ये जनानी मेरी है, इसको मेरी नजर से देख, तुझे पता चले कितनी बड़ी चाहिए। तू अपनी नजर से देखता है इसको, तो मेरी नजर से देख इसको। मैं इतना ताबे फरमान ऐसी थोड़ा ही हुआ हूँ, इतनी गुलामी में किसी की ऐसी थोड़ी करता हूँ। तुझे लाख बुरी लगे, मुझे नहीं बुरी लगती। समझ आइए? अपनी बीवियों को ख्याल रखा करो। अच्छा, अब मजनू जो था ना, वो कहता था लैला को मेरी नजर से देखो, तुम अपनी नजर से देखते हो।
اب زلیخا جو تھی نا، زلیخا عام عورت نہیں تھی، اچھا عزیز مصر کی بیوی تھی، بادشاہ مصر کی، لیکن پتہ کیوں ذلیل ہوئی؟ اس بد نظری کی وجہ سے۔ حیا کی صفت اٹھ گئی تھی، بادشاہ کی بیوی گھر بیٹھے رسوا ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ جا بیٹھے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نظر کی حفاظت کے تقوی نے یوسف کو بادشاہ بنا دیا اور زلیخا کو رسوا کر دیا۔ اور خوبصورتی کتنی ہے، حسن کتنا ہے، جمال کتنا ہے، کہ جب سہیلیاں طعنہ دیتی تھیں زلیخا کو کہ کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے، اس نے کہا جس پر میں نے دل ہارا ہے نا، تم نے دیکھا نہیں اس کو، میں تمہیں اس کا جلوہ جب دکھاؤں گی نا تمہارے ہوش پہ ٹھکانے آ جائیں گے۔ زلیخا نے دسترخوان پر مختلف انواع کی چیزیں رکھیں، پھل رکھے، اور یوسف علیہ السلام کو چھپا کے رکھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب برآمد کرنے لگی نا، اندر سے نکالا تو وہ سہیلیاں بھی دیکھتی رہ گئیں۔ وہ جو پھل اور سیب ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، چھری سے سیب تو نہ کٹے، انگلیاں کٹ گئیں، دیکھنے لگ گئیں۔ قلنا حاشا للہ، آگے کیا ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ خوبصورتی کی مثال دی، کمال یوسف خوبصورت تھے، لیکن اس موقع پہ جنگ کا ایک دیوانہ بھی تڑپ گیا۔ اس نے کہا، جس کو پنجابی آتی ہے شہزاد صاحب اس کی ضرور وجد کرے گی، کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے حسن یوسفی کو دیکھنے والیاں انگلیاں کٹا بیٹھی پر ایمان نہ لائی۔ ادھر آقا کے حسن و جمال کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹا دیے۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین، جگ دے حسینہ کولو حسن یوسف میں تیرا نور اے نور خدا، چارہ دید یعقوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ یہ شاعر جو ہے نا، اس کا نام ہے داغ دلوی۔ یہ کہتا ہے آخر میں، داغ ہے روز قیامت میری شرم ان کے ہاتھ، داغ میری شرم، داغ ہے روز قیامت میری شرم ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ تلاوت حضرت نے جو فرمائی جس آیت پر، میں کوئی مقرر خطیب آدمی تو نہیں، جو اس موقع پہ جو بات دل پہ آئی وہی کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے، قیامت والے دن 3 کچہریوں سے ایک انسان کا گزر ہوگا، 3 کچہریوں سے، اور ان 3 کچہریوں میں 3 طرح کے مجرم لائے جائیں گے۔ ملزم نہیں، اچھا مجرم میں اور ملزم میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا یہاں تو ایسا ہوتا ہے کبھی ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں اور مجرم کو ملزم بنا کر باعزت بری کر دیتے ہیں، 10 سال جیل کاٹی ہے تو آخر میں لکھا ہوتا ہے باعزت بری ہو گئے۔
یہ پڑھے کبھی آپ نے؟ نیب والے تو اسی کرتے ہیں، باعزت بری کرتے ہیں، کان کھینچ کھینچ کے ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں اور مجرم کو ملزم بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جس وقت اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اہل جنت جو ہوں گے وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس عذاب میں پکڑے ہوئے ہو؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم کہیں گے جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ہم اس وقت یہاں ٹھہرے ہیں، اور ہمارا ایک ہی قصور نہیں تھا، قالوا لم نک من المصلین، دوسرا ولم نک نطعم المسکین، دو وکننا نکذب وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، یہ 4 گناہ بیان ہو گئے، 4 عیب بیان ہوئے، یہ جرم تھے ہمارے، اس جرم کی وجہ سے ہم آج آگ میں جل رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سے بے نمازی کو ختم فرمائے اور مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یقین جانو ہمارے اندر جس وقت بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا، ان خرابیوں میں ایک خرابی قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پڑوس میں بھائی بھوکا مر جائے تو یہ اپنے کھانے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں بیٹھ کر کہ آج ہم نے یہ کھانا انجوائے کیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا کتنا حرام کام ہے، کسی کے دل کو خفا کرنا کتنا غلط کام ہے، کتنی مشکل میں آپ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، آخرت کے دن پہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ کل وہاں بھی جانا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے جرم، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے۔ لیکن اب اس جگہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلے مشرک ہے، مشرک، دوسرے نمبر پر لوگوں کے حق کھانے والے، تیسرے نمبر پر بے نماز، اللہ کے حق ضائع کرنے والے۔ اس کچہری سے سب کا گزر ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک نہ اس کچہری کی خبر ہمیں دے، نہ وہاں کا کوئی سوال و جواب ہو، ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ دوستو اگر اللہ کے عدل نے پکڑ لیا نا تو بڑے بڑے وہاں کانپیں گے، بڑے بڑے پریشان ہو جائیں گے وہاں پر۔ اب اس کچہری میں 3 قسم کے لوگ پیش ہوں گے۔ پہلے مشرک، مشرک کی کیا تعریف ہے؟ مشرک کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ اللہ کے علاوہ بھی اس نے اپنے دل میں کئی سارے خدا پال رکھے ہوں کہ وہ بھی میرا کچھ کر سکتا ہے، اس سے بھی میرا کچھ ہو جائے گا۔ یہ لوگ جب آئیں گے نا، یہ لوگ جب آئیں گے، ان کے بارے میں سیدھا سیدھا فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ بس قصہ ختم ہے، آپ کا کیس نہیں سنا جا سکتا، آپ کے کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ جاؤ فارغ ہو آپ۔ اب دوسرے درجے کے لوگ، دوسرے درجے کے مخلوق کے حق کھانے والے، مخلوق کے حقوق پہ ہاتھ صاف کرنے والے۔ آج ہمارے مسائل میں سے نا کئی سارے لوگ نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج عمرے کے پابند، تبلیغ کے پابند، ساری نیکیاں وہ کرتے ہیں، لیکن حقوق اور فرائض کے معاملے میں
کسی کا قرضہ لے لیا کسی سے، اس کو جتنی عاجزی کرنی پڑتی ہے قرضہ واپس کرنے میں، اس کا تو پوچھے ہی نہ کہ کتنا عاجز ہو کے وہ اپنے قرضہ واپس کرنے کا سوال کرتا ہے۔ اور حق کو دبا لینا، حق کو کھا جانا، زیادتی کرنا، بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، اور جو اللہ کی طرف سے ان کے حقوق مقرر ہوئے ان حقوق کا استہزاء کرنا، اور اس بات کی اہمیت ہی نہیں کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی ہے اس کی، کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جو مخلوق کے حق ہیں جب اس کی سماعت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں اگر وہ بخش دے، معاف کر دے تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوستو یہ پہلے دو گناہ جو ہے نا، شرک اور مخلوق کے حقوق، یہ بڑی نازک مسئلے ہیں، بڑے نازک مسئلے ہیں۔ ایک تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی رات سویا کریں نا، کبھی بھی اپنی وصیت کے بغیر نہ سویا کریں۔ یہ ہمارے جتنے بھی مرنے کے بعد رولے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نے معاملات کی وضاحت نہیں کی ہوتی، اور پیچھے اولاد سر توڑتی ہے، پھر جھگڑے کرتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کسی کا حق دینا ہے وہ بھی بتاؤ، کسی سے لینا ہے وہ بھی بتاؤ، لیکن آج کل لوگ ڈھیٹ بہت زیادہ ہیں، واپس نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ایک اگلے درجے کی بات سناؤں، کیونکہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر نگاہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور دوسرے کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ ایک خاص بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اونچا وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، بلکہ آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے کسی نے میری غیبت کی ہو، میرے اوپر الزام لگائے ہوں، میرے پاس کوئی غلط بات کی ہو، میرا کوئی حق کھایا ہو، یا اللہ اس کو میں تیری وجہ سے معاف کرتا ہوں، آئندہ کے لیے بھی معاف کر رہا ہوں اس کو۔ اللہ میری ایک درخواست آپ سے ہے کہ جن کے حق میں نے مارے ہیں، جن کے حقوق میں نے کھائے ہیں، اب مجھے تو پتہ نہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ستایا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے، اور میری وجہ سے کتنے گھر پریشان ہوئے ہیں۔ اب میری جاہ و جلال کو دیکھ کر، میری حیثیت کو دیکھ کر، اس وقت تو میرا سامنا کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ اپنے غم کو سینے میں رکھ کر خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ اپنی جر و زبانی کی وجہ سے، اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے کہ میں حق پہ تھا اس لیے بولا نہیں ہے، میں حق پر تھا اس لیے یہ بول نہیں سکا میرے سامنے۔ دوستو یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے نفس کی بڑی خطرناک بیماری ہے کہ نفس محجوب کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے آپ کے گناہوں پر، اور آپ کو پارسا بنا کر پیش کرتا ہے، اور آپ اس خشبے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح میں نے اس شخص کو معاف کر دیا اور ساری لوگوں کو معاف کر دیا، اے اللہ جن کے حقوق میں نے ضائع کیے ان کے دلوں میں ڈال دے کہ یا اللہ وہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دیں۔ وہ پتہ نہیں اس کی بات کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے یا عبرت کے لیے کوئی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور ایک واقعہ تو ہمارے پنڈی میں بہت قریب ہوا، یقین جانے جنازہ اٹھ رہا تھا، جنازہ، اور جنازہ ابھی قبر تک نہیں پہنچا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس شخص کے معاملات تھے، جن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے تھے، ایک کے ساتھ زیادتی، دوسرے کے ساتھ زیادتی، ایسا واقعہ شاید ہم نے کبھی دیکھا ہو، لیکن اس کے ساتھ، میت کے ساتھ لوگ چیخیں مار رہے تھے، ہم نہیں دفن ہونے دیں گے، ہمیں اس کے پیسے دلاؤ، پہلے ہمارے معاملات حل کر کے جاؤ، ہمارا معاملہ سیدھا کر کے جاؤ۔ دوستو آج جس اولاد کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ہم یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، یقین جانے مرنے کے بعد مسنون طریقے سے قبر پہ کھڑے ہونے کا بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، سنت کے مطابق قبر پہ بھی کھڑے ہونے کا کوئی تیار نہیں ہوتا، مرتے ہی بندہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے، ایک داستان بن جاتا ہے۔ تو آج معاملات کی صفائی دنیا میں کر لو،
معاملات کی صفائی دنیا میں کر لو، اپنی اولادوں سے کوئی امید نہ رکھو۔ جو اولاد تمہارے کہنے سے مسجد نہیں جاتی، جو اولاد تمہارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، گلاس پانی کو اٹھا کر نہیں دیتے، اس اولاد سے یہ توقع کریں گے کہ یہ مرنے کے بعد تمہیں ایصال ثواب کریں گے، تمہیں بخشوائیں گے یہ اللہ سے، تو دوسری کچہری کے اندر یہ لوگ پیش ہوں گے، اور ان کے پیش ہونے کے بعد اللہ فرمائیں گے اگر یہ معاف کرتے ہیں تو میری طرف سے معاف، اگر یہ معاف نہیں کرتے تو میری بارگاہ سے کوئی معافی نہیں۔ تو یہ سنگین قسم کے جرائم ہیں، سنگین قسم کے شرک اور مخلوق خدا کے حق۔ ہر آدمی کو اپنا احتساب چاہیے، ہر آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو سکون اور خوشی دینے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو خوشی دینا چاہتا ہوں، اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ آج بھی میں نے کسی جگہ یہ بیان میں یہ بات کی، ایک بہت بڑی ذمہ دار منصب پہ بیٹھا ہوا آدمی ایک دن میرے پاس آیا، اپنے اعصاب کو کنٹرول نہ کر سکا، رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ کہتے حضرت میں نے بڑے ظلم کیے، مجھے پتہ ہے، لیکن کس آدمی سے بھی معافی کراؤں، غریبوں سے، مسکینوں سے، تھانوں کے اندر پیسے وصول کیے، چلاتے ہوئے لوگ آتے تھے ہمارے پاس، لیکن ہم نے کبھی رحم نہیں کیا، کیونکہ حرام کھانے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ حرام کھانے والے آدمی سے سب سے پہلی بات ہے حیا اٹھ جاتا ہے، شرم اٹھ جاتا ہے اس سے، اور جب بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے تو اس سے کھانے پینے میں بھی، لین دین کے اندر بھی حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا میرے 3 بچوں کے دماغ میں کینسر پیدا ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد اس کی زندگی میں اس کے سامنے کسی ایسی مضی مرض میں مبتلا ہو جائے، اس باپ کا اور ماں کا جینا کیا جینا ہوگا؟ وہ زندگی ہے؟ تو خدا کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، کہ خدا جس سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی ناراضگی کو مولنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سود سے، رشوت سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، ناحق قبضے سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنی جان چھڑاؤ اس سے، کیونکہ حقوق کا معاملہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری کچہری میں جب یہ لوگ پیش ہوں گے، ان کا کیس بھی نہیں سنا جائے گا، ان کا کیس بھی نہیں سنا جائے گا۔ جن کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں ان سے تم معاف کرا لو تو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ایک خوش نصیب آدمی کا ذکر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جس کے زندگی کے اندر کچھ اعمال ایسے تھے جو اعمال اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب تھے، اور اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی میں مغفرت کر دوں۔ وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جس کے وکیل صفائی اللہ خود بندے ہوں گے، اور اللہ اس کی سفارش چاہ رہے ہیں، اللہ اس کی بخشش چاہ رہے ہیں۔ اب جس آدمی کے ساتھ اس کے معاملات تھے اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے عدل کا جو معاملہ ہے وہ سخت ہو رہا ہے، کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس کو معاف کر دے، وہ کہتا ہے نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میری زمین دبائی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے۔ اب وہ مختار ہے، نہیں معاف کر رہا، غیبی ایک آواز لگتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھو ذرا، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے، بڑے خوبصورت محلات ہیں، گھنے باغ ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہے۔ اس ماحول کو دیکھنے کے بعد یہ بندہ پوچھتا ہے کہ میرے اللہ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ مقام کس کا ہے؟
توجہ چاہوں گا، یہ بات یاد رکھنا اور اس بات کو پلے باندھ کے ساتھ لے جانا، یہ اجتماع کامیاب ہے۔ یہ مقام اللہ تو نے کس کے لیے بنایا؟ فرمایا یہ مقام میں نے اس کے لیے بنایا ہے جو میری رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے، میری وجہ سے کسی کو معاف کر دے۔ جس کو معاف کرنا آتا ہوگا، جو کسی کو درگزر کرنا جانتا ہوگا، یہ مقام میں اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے اللہ میں معاف کرتا ہوں، اس کو مجھے دے دیجیے، میں معاف کرتا ہوں اس کو، مجھے یہ دے دے۔ ایک تو اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہو، پہلے دل سے نیت کر لو۔ آپ یقین کریں، ایک صوفی نے لکھا ہے، ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ آپ کو جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت ہو نا، سب سے زیادہ نفرت ہو، اور جس نے آپ کو سب سے زیادہ تنگ کبھی کیا ہو، پریشان کیا ہو، آپ پہلی فرصت میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اس کو معاف کریں۔ آپ جب اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کرنے کے بعد آپ کو اللہ جو ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ سے خود جو بیماریاں دور ہو جائیں گی، ان بیماریوں میں سے آج کی جو بہت ہی خطرناک بیماری جو بعد میں انسان کو خودکشی پر مجبور کرتی ہے، پتہ نہیں کس کس گناہوں جرائم پہ مجبور کرتی ہے، اس بیماری کا نام انزائٹی ہے۔ یہ انزائٹی مسلمانوں کا مرض نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے، کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ یہ انزائٹی کیا ہوتی ہے، انزائٹی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انزائٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب بندے کی اور اللہ کی مرضی میں اختلاف شروع ہو جائے، انزائٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کچھ چاہ رہا ہے، بندہ کچھ چاہ رہا ہے، جب دونوں کی مرضی میں توڑ ہو گیا، انزائٹی پیدا ہو گئی۔ تو آپ جس شخص سے سب سے زیادہ پریشان ہیں، آپ اس شخص کو سب سے پہلے معاف کر دیں۔ فقیر کا مسلک یہی ہے، اللہ والوں کا مسلک یہی ہے۔ اللہ والے اپنا درجن 12 کا نہیں رکھتے، وہ 18 کا رکھتے ہیں، اور جس کا درجن 18 کا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ معاملہ 24 والا کریں گے۔ اس کے ساتھ معاملہ 24 والا ہوگا، اور جو 12 کو گن گن کے رکھے گا، جو 12 کا درجن بنا کے رکھے گا، وہ اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو صفت کریمی کہتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، اور اللہ بھی کریم ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، مفتی صاحب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے معذرت کے ساتھ ایک بات یاد آئی۔ فرمایا آج تک امت میں کسی صوفی نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی صوفی نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہ صوفی کا مسلک بڑا وسیع ہوتا ہے، صوفی کا مشرب بڑا وسیع ہوتا ہے۔ وہ ہر شخص کو دیکھتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کیسے ہوگی، اللہ یہ بخشا کیسے جائے گا، اللہ تو اس کو اپنا کیسے بنائے گا، اللہ تو اس کو اپنا محبوب کیسے کرے گا۔ فتویٰ کی زبان اہل علم کی ہوتی ہے، یہ اور لوگوں کی زبان ہوتی ہے، اور فقیر کا مسلک کریمی والا ہوتا ہے۔ اس پر کیونکہ اللہ کی صفت کریمی کا پرتاؤ ہوتا ہے، اس پرتاؤ کی وجہ سے وہ ہر شخص کے لیے یہی چاہتا ہے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور میری وجہ سے اللہ اس کو سزا نہ دے، میری وجہ سے اللہ اس کو سزا نہ دے۔ یہ صفت جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، تو یقین جانیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے، جن کو ہم نے تنگ کیا ہوگا، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے، اللہ تو اس کو بخش دے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے۔ جوان اولاد کے سامنے ماں باپ یوں کانپتے ہیں، اولاد جوان ہو جائے نا تو ماں باپ کی سوچ کر بات کرتے ہیں۔ یہ اس اولاد کے لیے بڑا سخت المیہ ہے، بڑے صدمے کا مقام ہے کہ جس کی اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو اور ماں باپ کو ڈر ہو کہ پتہ نہیں اب کیا بکواس کرے گا، ابھی یہ کیا کہے گا مجھ سے، پتہ نہیں اب کیا کہنے لگا ہے۔ لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں شفقت اولاد کی ایسی رکھی ہے، شفقت ایسی رکھی ہے، بہت انتہا تک پہ جا کر ماں باپ بد دعا دیتے ہیں۔ لیکن میں اس بد دعا سے کے اثر سے پہلے کی ایک بات آپ سے کر دوں
جس وقت آپ نے جان بوجھ کر اگر ماں باپ کو تنگ پریشان کیا ہے اور ان کا دل آپ سے ناراض ہے تو یہ بد دعا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ بد دعا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اس انتظار میں نہ ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے بد دعا نہیں دی، وہ جو آپ کا دکھ سہ کر آپ کی بات کو سہ کر چپ ہو کے سائڈ پہ ہو گئے نا، یہ خاموشی کی زبان بڑی خطرناک ہے، یہ خاموش زبان بڑی خطرناک ہے، یہ بیڑا بٹھا کے رکھ دیتی ہے آدمی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوسری کچہری کے اندر پیش ہونے والے جو لوگ ہوں گے ان کا سب کا معاملہ مخلوق والا ہوگا، مخلوق والا، کہ مخلوق کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ آپ میں سے بہت سے صاحب مناصب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے جہاں میں بیٹھا ہوں اس مقام پر میرے سامنے جب کوئی مجبور پریشان آتا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مجبور میرے پاس آیا ہے۔ اصلاح نفس کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ تو خود پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کر، اس مقام پر تو کھڑا ہو جا ذرا، تو کتنا ریلیف چاہتا ہے، کتنی سہولت چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا اچھا پیش آئے۔ جس طرح تو اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے اس طرح ہر شخص کو یہی ریلیف چاہیے، یہی سہولت چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تھوڑی سی عزت دے دے، دو چار پیسے دے دے، وہ اپنی اوقات میں نہیں دیتا، اپنی حیثیت ہی بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ تو یہ ادائے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، یہ ادائے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، یہ ادائے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری کچہری کے لوگ تھے، دوسری کچہری کے لوگ، سمجھ آ گئی ساری بات؟ جی۔ دوسری کچہری والے، تو دعا کرو کہ جس وقت میری اور آپ کی روح پرواز کرے نا، اس وقت اس دنیا کو عالم ناسود کہتے ہیں، اس عالم ناسود کا ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، اس عالم ناسود کا ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جس گڑھے میں ہم نے جانا ہے نا، جہاں ہم جا رہے ہیں، اوہو پتہ نہیں کتنا زمانہ وہاں رہنا ہے، کتنا وقت وہاں رہنا ہے، کتنا وقت وہاں رہنا ہے۔ اس لیے 40 سال جس آدمی کی عمر ہو جائے نا، 40 سال، اور داڑھی میں سفیدی پھر جائے، اس بدبخت کو اپنا دل کالا نہیں کرنا چاہیے، اپنا دل پھر کالا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ وہ اللہ کے بدلے 40 سال گزارنے کے بعد ابھی تک تو انسان نہیں بنا، کب انسان بنے گا تو؟ آج جو بڑے ہیں وہ بھی اخلاق سے آ رہی، جو چھوٹے ہیں وہ بھی اخلاق سے آ رہی۔ کیسے؟ باپ ایک آدم خور جن کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر کا حاکم ہوں، بچیاں سیم کر کوئی ادھر داخل ہوتی ہیں، بچے سیم کر ادھر داخل ہوتے ہیں۔ بیوی کو بھی اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہیں مجھ پہ کوئی بکواس نہ کر دے، کوئی گالی نہ دے دے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی گفتگو، آپ کا طرز زندگی، یہ ہمارے لیے مثال ہے، یہ مثال ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یونس بھائی سے معذرت کے ساتھ کل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے فقیر سارے ہی غلام ہیں۔ تو پتہ نہیں کون کتنا غلام ہوتا ہے، وہ اپنا تو نہیں بتاتا نا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ رسول اللہ کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں عائشہ صدیقہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں، اماں روٹی بنا رہی ہیں، تندور سے لگا رہی ہیں، اللہ کے حبیب فرمانے لگے عائشہ آج روٹی میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں روٹی۔ آپ نے روٹی تندور کے ساتھ لگائی، حجرہ مبارک میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد اماں کو بھیجا کہ جاؤ روٹیاں نکال کے لاؤ۔ روٹی نکالنے جاتی ہیں، کچا آٹا لٹک رہا ہے، کچا آٹا لٹک رہا ہے۔
اماں عرض کرتی ہیں حضور روٹی تو نہیں پکی. فرمایا عائشہ اس روٹی کے ساتھ نبوت والے ہاتھ لگے ہیں, نبوت والے ہاتھ. اور جہاں نبوت والے ہاتھ لگ جائیں اللہ نے اس جگہ پہ آگ کو حرام کر دیا ہے, آگ حرام ہو گئی ہے وہاں پر. اب جو ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں گئے ہوں, جو ہاتھ عمر کے ہاتھ میں گئے ہوں, جو ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں گئے ہوں, جو علی اور معاویہ کے ہاتھ میں گئے ہوں, ان ہاتھوں کو اللہ جلائے گا؟ ان ہاتھ جلیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. حضور کے اخلاق, آپ میں جانوروں کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے رحم. مکہ جب فتح ہوا نا, مکہ فتح ہوا اور فاتحانہ انداز سے حضور کی جماعت مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی تھی, تو راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, کتیا نے بچے دے رکھے تھے. اللہ کے محبوب یوں اپنی باہوں کو کھول کے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابیوں رک جاؤ, رک جاؤ, آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, کہیں تمہارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں, پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں تمہارے. یہ اخلاق تھے حضور کے. آپ سے کوئی قرض مانگتا تھا, قرض مانگتا, آپ کے پاس ہوتے تو آپ کبھی انکار نہ کرتے, نہ ہوتے تو پھر بھی فرما دیا کرتے تھے تو کسی سے قرض لے لے, تیرا قرض میں محمد ادا کر دوں گا. آج ہمارے اندر اخلاق نہ رہے, بد تہذیبی پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ. باپ بیٹا بیٹی ماں, یہ رشتے گھروں میں اجنبی بن چکے ہیں سارے, ورنہ یہ سارے رشتے پیار والے تھے, محبت والے تھے یہ, اور محبت کو فروغ دینی چاہیے. تو میں اکثر یہ بات سوچتا رہتا ہوں اور عرض بھی کرتا رہتا ہوں, یہ آج جو ہماری مجلس ہو رہی ہے نا, اس طرح کی ہماری مجلس زندگی میں سب کی کوئی ایک ایسی ہونی ہے کہ اس میں سے میری اور آپ کی آخری ملاقات ہوگی. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو مجھ سے آخری دفعہ ملیں گے, اور میں ایسا ہوں کہ مجھ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آخری دفعہ ملیں گے. اور جس طرح ہماری یہ مجلس آخری ہوگی, اگر اس پہ جدائی ہو جائے تو کبھی کسی مسلمان کا بغض, بہن بھائی کا بغض لے کے نہ مرے. اچھا عافیت سے خیر سے مل کے جائیں. کسی کا بغض سینے میں لے کے مرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا اچھا عمل ہے, درگزر کر دینا اچھا عمل ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کچہری میں مخلوق کے حقوق والا معاملہ ہے, تو مخلوق کے حق جس جس کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو زندگی میں ہی حل کرنے کی کوشش کرو. اپنے ذمہ قیامت کے لیے کوئی چیز لے کر نہ جاؤ, اور اللہ سے خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو. اور زندگی میں آج کے بعد اس بات کا ارادہ کر لیں کہ شعور اور ارادے کے ساتھ میں نے کبھی کسی کو ایذا نہیں دینی, تنگ نہیں کرنا, پریشان نہیں کرنا. غلطی کوتاہی سے اگر کچھ ہو گیا تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اس شخص کے دل میں بھی اللہ ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے. اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر کے ماحول میں بہت احترامات کو فروغ دیں, اچھے ماحول کو فروغ دیں. یہی رسول اللہ کی سنت ہے, یہی اللہ کے نیک بندوں کا شعار اور طریقہ رہا ہے. اور تیسری کچہری کے اندر بے نماز پیش ہوں گے, بے نماز. وہاں پہ ایک اللہ کا فضل ہے, ایک اللہ کا عدل ہے. اگر بات فضل پہ آ گئی تو پار ہو جائیں گے, اگر وہاں بھی مسئلہ عدل پہ کھڑا ہو گیا تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. بابا بلے شاہ قصوری ایک بہت بڑے صوفی عارف گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جامن میں جے مکالے, کیتی جان حوالے رب دے میلے 4 دناں دے, تے عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے. عید مبارک اس دن ہوگی جدوں پھر ملیں گے. تو بس اپنی زندگی کا لائے عمل طے کرو, اچھی زندگی گزارنے کی نیت کرو. کوئی پتہ نہیں کس وقت خاتمہ ہو جائے, اور خاتمے کے وقت اپنے ذمہ نہ مخلوق کا حق رکھو نہ اللہ کا حق رکھو, عافیت کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ, اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اگلی بات, ان باتوں کو کہتے ہیں تزکیہ. یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہے نا, اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ. اس کا تعلق ہے طہارت کے ساتھ, صفائی کے ساتھ. یعنی یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں, یہ اوصاف پیدا کر لیں, یہ اخلاق پیدا کر لیں. اور اس کے بعد جب آپ ذکر و فکر کریں گے نا, ذکر فکر کریں گے, تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اندر اور زیادہ نورانیت پیدا کر دیں گے. آپ کے اندر
صفات پیدا ہو جائیں گی. وہ حکیم صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکیم صاحب ہیں ادھر. حکیم صاحب سے پوچھیں نا کہ یہ جو مصور کی گولی ہوتی ہے نا بڑی کڑوی قسم کی ہوتی ہے نا، یہ عام طور پہ حکیم اس کو دیتے ہیں قبض میں نا، تو اس کے اوپر جو ہے نا چاندی کا ورق لگاتے ہیں. چاندی کا ورق لگا کر نا اس گولی کو خوشنما کر دیتے ہیں، اس گولی کو خوشنما کر دیتے ہیں، چاہے اس کے اندر کیڑا کیوں نہ پڑا ہو. رائے کے اجتماع میں نا یہ جتنے حکیم ہوتے ہیں نا یہ ساری گندی دوائیاں وہاں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سارے بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں حکیم عبدالودود کا قبض کشا نسخہ، حکیم عبدالودود کا قبض کشا نسخہ. تو یہ پاگل بھی جا کے وہاں سے لیتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے بھی وہاں سے لے لی، میں نے گھر آ کے کھولی، اس میں کیڑا، اوپر چاندی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر قوت کے نسخوں کا تو خاص طور پہ خیال رکھا کرو. یہ تو بدے کو فالج کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے نا. تو حکیم صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے نا، اس تزکیہ کے اوپر چاندی کا جو ورق ہے نا وہ ذکر ہے. اس سے اعمال میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اعمال کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ذکر و فکر کریں گے نا تو بڑی برکت پیدا ہو جائے گی، بڑی نورانیت پیدا ہو جائے گی. تو ذکر میں نا میں آپ کو بہت ہی آسان وظیفہ ایک بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو پابندی سے کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی اللہ اچھی کر دیں گے، قیامت بھی اچھی کر دیں گے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ صرف اللہ 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 بس. اور یہ وظیفہ کتنا اونچا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب پر جب دوسری وحی بھیجی نا، دوسری وحی کے اندر فرمایا وذکر اسم ربک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے. تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ بولو، اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ کیا میٹھا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیا میٹھا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے کہا اللہ، اور نے لڈو اس کے منہ میں رکھا. اور تجھے مبارک ہو تو نے میرے محبوب کو یاد کرایا. آج تجھے مبارک ہو تو نے آج میرے محبوب کو یاد کرایا. تو اللہ کو یاد کرو. اچھا اللہ کو یاد کرو. تو دوسرا عمل درود شریف. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو بغیر رہبر کے، بغیر مرشد کے ولی کر دیتا ہے. اچھا یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے. درود پاک کم از کم 100 سے 500 دفعہ تک دن میں پورا کر لیا کرو. چلتے پھرتے بے شک پورا کرو، لیکن درود کو پھر سے زبان رکھو. اور جو درود آپ کو زیادہ یاد ہے وہ پڑھو. اور ایک آسان درود ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ درود شریف جو ہے نا، یہ 25 منٹ اگر آپ بغیر تسبیح کے پڑھتے ہیں نا جی تو 1000 ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس کے جنت کے اندر جو مقام ہے وہ دکھائیں گے اس کو. اور جو درود شریف اس استحضار سے پڑھے، اس حضوری سے پڑھے کہ میں درود اس وقت مواجہ شریف پہ حاضر ہو کے پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب میرے درود کو سن رہے ہیں اور میرے محبوب میرے درود کا جواب دے رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ یہ اس روحانی حاضری تو وہاں لگتی ہے نا، بہت جلد مشتاق جسم کو اللہ بارگاہ رسالت کی حاضری سے مشرف فرما دے. خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں اسی منزل پہ بلوایا گیا ہوں، خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں. کوئٹہ والوں کا شعری ذوق نہیں ہے، کوئٹہ والوں کا شعری ذوق، وہ ہمارے پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈا شریف کہا کرتے تھے، پتہ نہیں تو گل میری سمجھ آوے نہ آوے، میں اپنے ذوق نہیں سنا سونا. خالد صاحب
ممکن نہیں مدح شاہ خدا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تیری ثنا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا۔ یہ پیوند پوتے نے لگایا ہے دادے کے شعر کے ساتھ کمال لگا، ایک صدی کے بعد، کمال نہیں؟ ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، مدینہ طیبہ گئے نا، مدینہ طیبہ تو سنت بیٹھ کے پڑھے، سنت بیٹھ کے پڑھے۔ یہ بات خاصوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہر ہرے غیرے کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوتا کہ آپ بھی جا کے کہیں جی میں بھی بیٹھ کے پڑھوں گا تو مجھے بھی ایسی زیارت ہوگی۔ سنت جب بیٹھ کے پڑھے نا تو محبوب کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے علی میرے مدینے میں بھی آ کے سنتیں بیٹھ کے پڑھتے ہو، میرے مدینے میں بھی آ کے سنت، اس وقت کہا ہو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اے گستاخیاں کتھے جاڑیاں۔ پوتے نے آگے سے کہا ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں اسی منزل پہ بلوایا گیا ہوں، نہیں ہے اجنبی راہیں حرم کی تصور میں بہت آیا گیا ہوں۔ تو درود پاک کو اس حضوری کے ساتھ پڑھو، اس استحضار کے ساتھ پڑھو، تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب کچھ دوست یہاں بیت کا ارادہ رکھتے ہیں کہ میں ان کو کلمات توبہ پڑھا دوں، بیت کے کلمات پڑھا دوں۔ آپ سارے حضرات ساتھ ساتھ پڑھ لیں، جو بیت کی نیت سے پڑھے گا اس کی بیت ہو جائے گی، اور جو بیت کی نیت سے نہیں پڑھے گا اس کی ایسی توبہ ہو جائے گی۔ توبہ تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آ جاؤ بزرگ، کدھر ہیں؟ آگے آ جاؤ، وہ جو بیت کر رہے تھے کدھر ہیں؟ ڈرو نہیں ہو، بیت سے بنتا تو نہیں ہوتا، آؤ ادھر آ جاؤ۔ آگے اب میں کلمات توبہ پڑھ رہا ہوں، سارے پڑھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں سنت کا اتباع کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔
آپ سب حضرات کی توبہ ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ جب آدمی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے نا، بیعت کرتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بدگمانی کیوں حرام ہے؟ بدگمانی اسی واسطے حرام ہے کہ جس شخص کے بارے میں تم بدگمان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ دل کا فعل ہے۔ تو آج کے بعد پوری کوشش کرو کہ حرام سے بچو، غلط کاموں سے بچو، نماز کا اعمال کا اہتمام کرو، رزق حلال کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو 2 وظیفوں کا میں آپ کو اذن دے رہا ہوں، ایک درود شریف کا اور ایک اسم ذات کا۔ اللہ 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 اللہ، یہ وظیفہ جو ہے زبانی بھی کرنا ہے اور اس وظیفے کا مراقبہ بھی کرنا ہے۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے یعنی آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں کہنا اللہ 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 اللہ، بس ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں کہ آپ جب وقت اس کو معمول بنا لیں گے نا تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا عمل درود شریف والا ہے، اور تیسرا عمل تلاوت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، تسبیحات ہیں، مسنون اعمال ہیں، حزب العظم ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ اپنے مقام پر پڑھتا رہے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ استغفار ہے، باقی ساری چیزیں ان کو تسبیحات کو اپنی جگہ پہ کرنا ہے، لیکن یہ 2 وظیفے بہت عام ہیں، اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا، پابندی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ بس اس کی پابندی کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔